اور اب میں قرآن پاک پہ حلف دیتا ہوں کہ کیسر بٹ نے یہ بات کہی تھی کیا کہ صلح نہ کرنا پائے نا منافقت دی ہونی چاہیے. کیسر بٹ نے ہی یہ کام کروایا یا کیا یا کسی اور نے کیا؟ تیفی بٹ پولیس تفتیش کو جوائن نہیں کرتے تب تک وہ اپنے آپ کو کیسے بے گناہ کہیں گے؟ اس کے لیے بے گناہی ثابت کرنی پڑے گی. کیسر بٹ کہتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں، انہیں بھی پولیس تفتیش کو جوائن کرنا چاہیے، پھر اپنی بے گناہی کے ثبوت دینے چاہیے. تیفی بٹ ایک عرصے سے گرفتار نہیں ہو سکے، ملک سے باہر ہیں. گوگی بٹ ابھی تک مفرور ہیں. گوگی بٹ کے بارے میں پولیس یہ کہہ چکی ہے کہ ان کا میر بلاش ٹیپو قتل سے کوئی تعلق کے کوئی شواہد نہیں ملے. اور کیسر بٹ کی کہ جن کو اس قتل میں نامزد ملزم ہے وہ بھی ابھی تک ویڈیو بیان آ رہے ہیں دونوں کے. ان کا میر فتح کا ایک ویڈیو بیان آیا ہے، کیسر بٹ کے 2-3 بیان آ چکے ہوئے ہیں. یہ ان کے موقف ہیں، لیکن قانون ان موقف کو تب مانے گا جب وہ شامل تفتیش ہوں گے کہ یہ بات سچی کر رہے ہیں کہ جھوٹی کر رہے ہیں. اس چیز کا فیصلہ تو تفتیش میں ہوگا. تیفی بٹ جو کہ آؤٹ آف کنٹری ہیں، ان کو پاکستان لانے کے لیے کوئی ریڈ وارنٹ جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں یا صرف جو خبریں گردش کر رہی ہیں اس میں کوئی سچائی ہے؟ اس کا تو سارا پروسیجر جو تھا وہ کمپلیٹ کیا گیا تھا، لیکن چونکہ ان کے حوالے سے ایسی کوئی اطلاعات پولیس کے پاس نہیں ہے کہ کسی ایسے ملک میں ہو جہاں ہماری گورنمنٹ کا ملزمان کی حوالگی کا ایک ایگریمنٹ ہو. چونکہ آخری اطلاع جو تیفی بٹ کے جو آخری ٹریول کے حوالے سے آ رہی تھی وہ یہی آ رہی تھی کہ وہ یو کے چلے گئے ہیں. یو کے گورنمنٹ کے ساتھ پاکستانی گورنمنٹ کا ملزمان کی حوالگی کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب. ناظرین، بلاج کیس کے حوالے سے بات کریں گے. کچھ اہم اپڈیٹس ہیں تیفی اور گوگی کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو کیسر بٹ ہیں اس حوالے سے بڑی جو ہے چہم گوئیاں چل رہی ہیں کہ کیسر بٹ جو ہیں ان کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے جو کہ سامنے آ رہا ہے. اس وقت تو میرے ساتھ خرم پاشا موجود ہیں جو کہ سینئر کرائم رپورٹر ہے اور کرائم پہ بڑی گہری نظر ہے. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر یہ ان حالات کو، ان چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیسر بٹ کا جو کردار ہے جو کہ، اور اس کے علاوہ جو امیر محسب جو ہیں ان کا بھی ایک ویڈیو جو ہے بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اس حوالے سے بھی کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں. فیوچر میں یہ لاہور میں جو گینگ وار ہے یہ کس طرف جائے گی؟ کیا یہ خاندانی دشمنی صلح کی طرف جائے گی یا نہیں جائے گی؟ تمام تر گفتگو جو ہے وہ خرم پاشا صاحب سے کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر، یہ لاہور میں گینگ وار، بلاج گروپ اور دوسرا تیفی، گوگی اور کیسر بٹ صاحب جو ہیں، کس طرح معاملات جو ہیں وہ چلتے نظر آ رہے ہیں کہ آخر صلح کی خبریں پہلے آئیں کہ صلح ہوگی. شاہد چودھری صاحب نے بڑا زور لگایا کہ میں منجی ڈا کے بہ جانا تھا، میں صلح کروا کے ہی آنی ہے، لیکن اب وہ چیزیں میرے خیال میں دبتے ہوئی نظر آ رہی ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے بات ہے کہ میں تو یہ لفظ ہی یوز نہیں کرتا گینگ وار کا، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال ہو. یہ دو گھرانوں کی دشمنی ہے، اس میں آپ گینگ وار کا نام اس کو نہیں دے سکتے. اور خام کا ایسی بات کر کے اشتعال انگیزی پھیلانی، لوگوں کو خوف زدہ کرنا کہ پتہ نہیں لاہور میں کیا ہونے جا رہا ہے. اور یہ کوئی نئی بات ہے نہیں، 30 سال سے دشمنی چلی آ رہی ہے. اور اس دشمنی تھوڑا سا اس وقت سر اٹھا لیتی ہے جب کوئی جانی نقصان ہوتا ہے. بالکل. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب 2010 میں ٹیپو ٹرکاں والا کا قتل ہوا، اس کے بعد سے لے کے 2024 تک تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. کبھی آپ لوگوں نے بھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی اس قسم کی دشمنی چل رہی ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہونے جا رہا. لیکن ایک دم ایک دشمنی میں آگ بھڑکی جب امیر بلاش ٹیپو کا قتل ہوا. بالکل. اس قتل کے بعد سے لے کے اب تک میں سمجھتا یہ لاہور کا ایسا واقعہ کئی سالوں بعد کہ جو ابھی تک ہے وہ انڈر ڈسکشن ہے، اور اس میں روز ایک بدلتی ہوئی صورتحال سامنے آ رہی ہے. سو دو گھرانوں کی دشمنی کو آپ گینگ وار کا نام نہ دیں، اور یہ بات بالکل نہ کیا کریں کہ پتہ نہیں جی آگے گینگ وار ہونے جا رہی ہے. اس سے خام خواہ لوگوں میں خوف و ہراس کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، جو اچھی بات نہیں ہے. ہمیں ٹو دا پوائنٹ بات کرنی چاہیے اور اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. آپ ہو، ہم میڈیا پہ بیٹھے ہیں، لوگ ہمیں سن رہے ہیں، ہمارے کاندھوں پہ بڑی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم بھی لوگوں کو اویئرنیس دیں، تو اس میں کوئی نیگیٹو پیغام نہ دیں. دوسری رہی بات، ابھی اوور آل جو صورتحال جو چل رہی ہے اس میں اب ایک ڈیجیٹل لڑائی بھی شروع ہوگی، ڈیجیٹل میڈیا کی لڑائی بھی شروع ہوگی جو کافی عرصے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کی بدولت ہی اب تک اس کیس کے حوالے سے روز ایک نئی بات نکلتی ہے. ابھی آپ نے یہ بات کی کہ کیسر بٹ کا کردار کی بات کی. اب کیسر بٹ کے کردار کے واضح ہونے کے لیے ہمیں اس پولیس تفتیش کے مکمل ہونے کا انتظار کرنا چاہیے کہ جو جاوید بٹ کے قتل کے حوالے سے وہ کر رہی ہے.
اس میں پولیس نے کچھ کامیابیاں سمیٹ لی ہوئی ہیں، اور چونکہ بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے، ہمیں بیفور ٹائم کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جو پولیس کی تفتیش پہ ان باتوں کا اثر پڑے. لہٰذا میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ پولیس اس تفتیش کے کیا نتائج نکالتی ہے، اور پولیس کی تفتیش کے بعد یہ چیز واضح ہوگی کہ آیا جو لوگ پولیس نے پکڑا، ان سے تفتیش کی، اس میں سے کیا نکلا کہ اس قتل میں کیسر بٹ کا کیا کردار ہے. آیا کیسر بٹ نے ہی یہ کام کروایا یا کیا یا کسی اور نے کیا؟ تو اس کے بعد ایک کیسر بٹ کا اس حوالے سے کردار واضح ہوگا. لیکن اب تو جو ہے وہ ان کے بیانات سٹیٹمنٹس وغیرہ آنا شروع ہو گئی ہیں. امیر فتح جو ہے ان کی پہلے سٹیٹمنٹ آئی، اب امیر موصف کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے. اب کیا لگتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ اس طرح سے آنا اور یہ صلح کی طرف معاملہ تو لگتے ہیں کہ مشکل ہے؟ لیکن یہ ان کا حق بنتا ہے. اگر امیر فتح نے اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا تھا اور اس میں اپنی صفائی پیش کی تو اس کا حق بنتا ہے کہ انہیں ایک لوگوں کو پیغام دیا. امیر موصف کا بھی ایک بیان آیا ہے تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بات کرے. جس طرح ٹی وی بٹ کا ایک انٹرویو آیا تھا چند روز قبل، انہوں نے بھی باتیں کی، سامنے آ گئی. اب چیز یہ ہے کہ یہ معاملات صرف ان ویڈیو بیانز پر تک ہی محدود نہیں ہے. اب دشمندار گھرانے بالکل ایک عرصے سے چلتے آ رہے ہیں. امیر موصف نے نہ صرف اپنے پرانے واقعات کا ذکر کیا بلکہ آنے والے وقت کے خدشات کا بھی اظہار کیا. تو جو اس کے خدشات ہیں ظاہر ہے وہ اداروں نے بھی سننی ہے، وہ متعلقہ محکموں نے بھی سننی ہے، تو وہ ان کا کام بنتا ہے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. رہی بات اس چیز کی، جو اگر قانونی پہلوؤں کی طرف آپ جائیں گے تو جب تک تیفی بٹ پولیس تفتیش کو جوائن نہیں کرتے تب تک وہ اپنے آپ کو کیسے بے گناہ کہیں گے؟ اس کے لیے بے گناہی ثابت کرنی پڑے گی. کیسر بٹ کہتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں، انہیں بھی پولیس تفتیش کو جوائن کرنا چاہیے، پھر اپنی بے گناہی کے ثبوت دینے چاہیے. تو ان چیزوں کو ابھی جو قانونی طور پہ جو معاملات ہیں، کیونکہ اب یہ سارے لوگ منظر عام سے غائب ہیں. بالکل. تیفی بٹ ایک عرصے سے گرفتار نہیں ہو سکے، ملک سے باہر ہیں. گوگی بٹ ابھی تک مفرور ہیں. گوگی بٹ کے بارے میں پولیس یہ کہہ چکی ہے کہ ان کا میر بلاش پور قتل سے کوئی تعلق کے کوئی شواہد نہیں ملے. اب بات آ جاتی ہے امیر فتح کی اور کیسر بٹ کی کہ جن کو اس قتل میں نامزد ملزم ہے. وہ بھی ابھی تک ویڈیو بیان آ رہے ہیں دونوں کے. ان کا امیر فتح کا ایک ویڈیو بیان آیا ہے، کیسر بٹ کے 2-3 بیان آ چکے ہوئے ہیں. یہ ان کے موقف ہیں، لیکن قانون ان موقف کو تب مانے گا جب وہ شامل تفتیش ہوں گے کہ یہ بات سچی کر رہے ہیں کہ جھوٹی کر رہے ہیں. اس چیز کا فیصلہ تو تفتیش میں ہوگا. لیکن فی الحال چونکہ یہ دشمنی ہے، دشمنی میں وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں وہ ان کا ایک اپنا ایک رائٹ بنتا ہے. ان کے بیانات میں کیا ہے کیا نہیں اس پہ آپ اور میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر جو خدشات وہ کہتے ہیں انہیں چیز کو ثابت کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، اداروں کو تحقیقات کرنی چاہیے. اس کا فیصلہ آپ نے یا میں نے تو نہیں کرنا. وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس میں موسٹلی ان کا جو آپ نے دیکھا ہوگا کنسنٹریشن تھی اس میں یہ تھی کہ وہ پرانی ساری چیزوں کو انہوں نے ایک دفعہ لوگوں کے سامنے لائے ہیں، اور بار بار اس کا جو مرکز تھا وہ تیفی بٹ تھا کہ سارے معاملات میں پہلے تیفی بٹ کی انوالومنٹ رہی ہے.